نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، ہم سر سید احمد خان کا سبق اپنی مدد آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق میں سر سید احمد خان نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا سکھایا، اور درس دیا کہ ہمیں خود اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ بیرونی سہاروں کے ذریعے ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لا سکتے، اپنی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہر فرد جب اپنی جگہ محنت کرے گا، وہ اپنی جہالت کو ختم کر کے، خود غرضی کا سد باب کر کے، جب وہ قومی ہمدردی کی طرف راغب ہوگا، ہر شخص جب اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے گا، تو مجموعی طور پر وہ قوم ترقی کرے گی اور پوری دنیا کی نظروں میں عزت اور آبرو حاصل کر لے گی۔ تو آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت، یہاں سے لے کر پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، پہلا خود انسان کو یہاں تک۔ تو دیکھتے ہیں، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ اب مصنف نے یہاں تلمیح کا استعمال کیا۔ تلمیح کیا ہے؟ خضر۔ خضر کا لفظی مطلب ہے سبز رنگ۔ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور ان کے بابت ایک جھوٹی بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ آب حیات والا معاملہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک انہیں ظاہری وجود کے ساتھ زندہ رکھا، اور یہ پانیوں میں رہتے ہیں۔ جب کہاں وہاں کوئی راستہ بھٹکتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت خضر اسے راستہ دکھاتے ہیں، اور انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا ہے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے 3 سوال کیے تھے، تو وہ بھی مطالعہ اس کا ضرور کیجیے گا۔ تو خضر کا لفظ ایک تو لمبی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا راہبر یا رہنما کے لیے۔ کوئی بھی شخص جس کو راہبر یا رہنما کہنا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تم خضر ہو، رہنما ہو، راہبر ہو۔ یا اگر کوئی لمبی عمر کی بات کرتا ہے تو اس وقت بھی کہ اللہ تمہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہاں خضر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ مصنف کہتے ہیں انسان کی قومی ترقی کی نسبت، کہ انسان جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو دست و بازو ہلانا نہیں چاہتے، جو ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی ترقی کا خواب بھی دیکھتے ہیں، وہ معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راہبر، رہنما مل جائے جو ان کی اصلاح کر دے، ان کے اندر کی سستی اور کاہلی کو مٹا کر، اس کے اندر کی برائیوں کا سد باب کر کے اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان خود اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے پرعزم نہ ہو۔ اب خضر ڈھونڈتے ہیں، مثلا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیاض ہو، گورنمنٹ سخی ہو، ان کے لیے موقع پیدا، ان کے لیے
موقع پیدا کرے، جبکہ جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ موقع تلاش نہیں کرتے بلکہ وہ موقع پیدا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک سست کاہل اور ایک محنتی عقل مند پرجوش جنون رکھنے والے، کام سے سچی لگن رکھنے والے، محنت کرنے والے لوگوں کہ جو کاہل ہے، سست ہے، وہ اپنی جہالت کو مٹاتا ہے، نہ اپنی سستی اور کاہلی چھوڑ کر محنت کی طرف آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے گورنمنٹ فیاض ہو، اس کے سارے کام کر دے، اس کو موقع فراہم کرے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ موقع تلاش نہیں کرتے، موقع پیدا کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے۔ اب جن کی یہ سوچ ہے کہ گورنمنٹ سخی ہو، ان کے کام آئے، ان کے لیے وہ موقع پیدا کرے، تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے معنی ہے ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کو قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ اپنی صلاحیت خداداد کو بروئے کار لا کر انقلاب برپا کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کام کیا جائے، لوگ ہمارے لیے کام کریں، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایسے لوگوں کی دلی قوا کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ سخت کاہل ہو جاتے ہیں۔ اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ تو آگے دیکھیں، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ دوسروں کا سہارا لینا یا دوسروں کی مدد تلاش کرنا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کسی قوم کے تمام افراد اپنی مدد آپ کو فراموش کر دیں اور بیرونی طاقت کا سہارا تلاشنا شروع کر دیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی قوم، ایسے افراد سے مل کر بننے والی قوم مجموعی طور پر اپنی آزادی کھو دے گی، کیونکہ جس قوم کے افراد مطیع ہوں، اپنے نفس کے غلام ہوں، وہ قوم مجموعی طور پر غلام ہوتی ہے، اسے آزاد قوم نہیں کہا جا سکتا، اور اس طرح انسان پرست ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے آگے سر جھکاتا ہے، دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ حاجت مندی، احتیاج اور افلاس اسے چہار جانب سے گھیر لیتی ہے، وہ پھر لوگوں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ تو انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اسی کی پرستش کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے نہیں بلکہ خود کو لوگوں کا محتاج بنا لیں، پھر وہ انسان پرست ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ودیعت کی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، کہ میرے پاس تو وہ صلاحیت نہیں، فلاں آدمی طاقتور ہے، اثر رسوخ رکھتا ہے، وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان قوت کے پیچھے بھاگتا ہے، طاقتور اور اثر رسوخ رکھنے والے شخص کے پیچھے بھاگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیر بن جاتا ہے۔
اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، بے آبرو ہو جاتا ہے۔ جیسے جب انسان صرف دولت کی پرستش کرتا ہو، دولت کو سب کچھ سمجھتا ہو، تو وہ حقیر بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے، نہ قابل بھروسہ، اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کا کوئی یقین نہیں کرتا، سب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، نتیجتاً وہ شخص حقیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی صلاحیتوں کو بھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ بھی حقیر اور دنیا کی نظروں میں بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اب یہاں نتیجہ دیکھیں کہ دنیا کی تمام جو اقوام ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انفرادی طور پر ترقی کی، جو نیچے سے اوپر آئے، یا وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی جو نیچے سے اوپر آئیں، مثال کے طور پہ جاپان جو بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی، چائنا جو بالکل غریب ملک تھا، لیکن ان قوموں نے پوری دنیا کی نظروں میں عزت پائی۔ باوقار قوم کیسے بنی؟ انہوں نے اپنی مدد آپ کو اپنا ہادی اور راہبر بنا لیا، لوگوں نے انفرادی طور پر اپنی مدد آپ کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ایسے ہی وہ قومیں جو اپنی مدد آپ کو ترک کر دیتی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، حقیر ہو جاتی ہیں، بے آبرو ہو جاتی ہیں۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، جب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اپنی مدد آپ کرنے سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے، اور خدا کو پہچاننے والا دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر اس کو ضرورت نہیں رہتی، حاجت نہیں رہتی لوگوں کی۔ اور خود شناسی خدا شناسی ہے، اپنی پہچان اللہ کی پہچان ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بچوں، پھر کیا ہوگا؟ اگر اپنی مدد آپ کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں بیرونی طاقت، بیرونی سہاروں کی، لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم طاقتور لوگوں سے گھبرانے کی جائے صرف اللہ سے ڈریں گے اور اپنا کام کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اللہ نے ودیعت کی ہیں۔ پھر ہمیں بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو شخص خالق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، یاد رکھیے گا۔ تو اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے اوروں پر بھروسہ کرنا۔ مصنف اب سر سید احمد خان نے اب جو مختصر گفتگو اپنی سمیٹتے ہوئے کہا، دو باتیں ہیں جہاں تک جو بیان کی گئی ہیں، ایک ہے اوروں پر بھروسہ کرنا، اور اس کے بالکل مخالف ہے اپنی مدد آپ کرنا۔ یہ زندگی کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو لوگوں پر بھروسہ کرنا، ایک اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا، اپنی مدد آپ کرنا۔ اب دونوں طرح سے زندگی گزارنے والے لوگوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ دونوں اصول چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں اصولوں پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں میں یا قوموں میں، ان کے کردار میں، ان کے مرتبے، ان کے مقام میں فرق ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ کہ پچھلا انسان کی بدیوں کو جو برباد کرتا ہے، پچھلا یعنی اپنی مدد آپ، جو اپنی مدد آپ کرتا ہے وہ اپنی برائیوں سے نجات پا لیتا ہے، وہ اپنے اندر تمام معاشی معاشرتی برائیوں کا سدباب کر لیتا ہے۔ جو اپنی مدد آپ کرتا ہے
وہ راست باز ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، اس کی سوچ پر کسی کی سوچ یا اس کے خیال پر کسی کے خیال کی پرچھائی نہیں ہوتی، وہ آزادی سے سوچتا ہے، آزادی سے کام کرتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، وہ لوگوں کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو وہ اپنے نفس کی غلامی سے نکل جاتا ہے، اپنی جہالت، خود غرضی سے نکل کر وہ شخصی عزت پا لیتا ہے، اور مجموعی طور پر وہ قوم اپنی برائیوں سے نجات پا لیتی ہے اور ایک مہذب، تہذیب یافتہ، شائستہ اور اعلیٰ قوم بن جاتی ہے۔ لیکن جو اوروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے، وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی اور انسان میں فرق ہے، آدمی وضع سے ہے اور انسان کردار سے۔ آدمی ایک جسد خاکی ہے، لیکن انسان اس جسد خاکی میں موجود اعلیٰ خوبیوں کا نام ہے۔ جب ایک آدمی دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا سودا کر دیتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، پھر وہ انسان نہیں بن پاتا، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور خود کو برباد کر لیتا ہے۔ مجموعی طور پر ایسی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے، ہر طرح کی برائیاں اس قوم کے افراد میں پائی جاتی ہیں، چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، سینہ زوری، قتل و غارت جیسی برائیاں اس معاشرے میں، اس قوم میں جنم لینے لگتی ہیں۔ لیکن جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ با کردار، باصلاحیت لوگ صحیح معنی میں انسان بنتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے افراد اور ایسے افراد سے مل کر بننے والی قوم کی عزت ہوتی ہے۔ تو بچوں، اب میں نے اس میں جو معنی لکھے ہیں وہ نوٹ کر لیں، معنی جو لکھے، اور جو میں نے حوالہ جات لکھے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اگر جذبے جواں ہوں اور ولولے جنوں بن جائیں تو منزل خود بڑھ کر سلام کرتی ہیں، تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور فلاسفر ہیں، ایک انگریز فلاسفر نے کہا جو دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں خود شناسی خدا شناسی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ لیکچر نوٹ کر لیں، تیار کر لیں، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔